محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز کی دوسری قسط میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ تکبر کر بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کفر کے سزا کے طور پر اسے مقام اور مرتبے سے بے دخل کر دیا اور گمراہیوں کی پستی میں گرا دیا، جبکہ دوسری طرف حضرت آدم اور اماں حوا کو بہشت میں داخل کر دیا۔ اب شیطان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمانی کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پستیوں میں پھینک دیا اور بہشت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ اب شیطان سے بھی خطا ہو گئی اور حضرت آدم سے بھی خطا ہو گئی، لیکن شیطان خطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اے اللہ، میں نے لاکھوں سال تیری عبادت کی، لاکھوں سال تیری تسبیح بیان کی، اور آدم کی وجہ سے تو نے مجھے پستی میں گرا دیا۔ کیا میری لاکھوں سال کی عبادت میں کوئی صلہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو کیا چاہتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے مہلت دے اس وقت تک جب تو قیامت کو قائم کر دے گا۔ مجھے اجازت دے کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو بہکاتا رہوں تیری راہ سے۔ یا اللہ، اگر تو مجھے مہلت دے تو تو دیکھے گا کہ آدم کی اولاد تیری فرما برداری سے زیادہ میری فرما برداری کرے گی، وہ تیری نیکیوں سے زیادہ میرے گناہ کی طرف مائل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تجھے اجازت ہے، تجھے مہلت دی قیامت تک کہ تو بہکا آدم اور اس کی اولاد کو، اور آدم کی اولاد میں خود غرض اور اپنی خواہشات کے طلبگار بندے ہی تیری پیروی کریں گے، اور میرے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی شیطان سے غلطی ہوئی اور وہ اس پر قائم رہا۔ دوسری جانب جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو وہ سر بسجدہ ہو گئے، انہوں نے استغفار شروع کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگی، اور وہ اتنا روئے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 300 سال روتے رہے۔ 300 سال رونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو اماں حوا سے ملا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح پڑھوایا، اور حق مہر کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ادا کیا۔ اس کے بعد شیطان نے اپنا کام جاری رکھا اور وہ حضرت آدم اور ان کی اولاد کو بہکانے کے در پر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ جس کے صدقے میں نے تیری توبہ قبول کی، وہ نام و محمد، اس کا نور میں تیری پیشانی میں امانت کے طور پر رکھ چکا ہوں۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو خود اس نور کی حفاظت کر اور اپنی اولاد کو بھی اس کی حفاظت کی تلقین کرنا۔ اس کے بعد شیطان نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے آبیل اور قابیل کو لڑوایا اور ایک دوسرے سے قتل کروایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوسرے خاص بندے حضرت شیث علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش سے قبل حضرت آدم علیہ السلام کی ایک وقت میں 2 اولادیں پیدا ہوتی تھی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت شیث علیہ السلام کے وقت یہ قانون بدل گیا اور حضرت شیث علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پیشانی میں وہی نور دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور مجھے امانت کے طور پر عطا کیا تھا، اس سے میں تیری پیشانی میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے پیارے بیٹے، اس نور کی حفاظت کرنا اور اس نور کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنے کے لیے کسی پاک بیوی کا انتخاب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے لیے ایک پاک باز باپ اور ایک پاک دامن ماں کا انتخاب۔
حضرت شیس علیہ السلام کے بعد یہ نور حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا۔ حضرت نوح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی تھے جنہیں کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور ان کی تمام قوم شیطان کی بات میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر کر چکی تھی، وہ اس کفر پر قائم رہی، جس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پانی کا عذاب نازل کیا۔ یہ پانی آسمان سے بھی برسا اور زمین نے بھی پانی اگلا، اور تمام دنیا کی تباہ ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشتی نوح پر موجود تھا، اور کشتی نوح کے محفوظ رہنے کی وجہ بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بہت نبی پیدا ہوئے، لیکن جس نبی کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے اپنے قوم کو بت پرستی سے روکا، منع کیا، لیکن جب ان کی قوم نے بت پرستی چھوڑنے سے منع کیا تو انہوں نے سارے بت توڑ دیے اور کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر ٹانگ دی۔ جب قوم والوں نے پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے یہ کام بڑے بت کا ہے، کیونکہ اس کے کندھے پر کلہاڑی موجود ہے۔ قوم والوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کس طرح کا مذاق کرتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ نہ یہ بول سکتے ہیں اور نہ یہ چل سکتے ہیں، تو یہ کس طرح دوسرے بتوں کو توڑ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو بت خود چل نہیں سکتا، کلام نہیں کر سکتا، وہ تمہارے نفع و نقصان کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ایک بت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں جو تمام آسمان اور تمام زمینوں کے مالک ہیں۔ میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بلاتا ہوں۔ تب اس وقت کے بادشاہ نمرود، جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور بتوں کی پوجا کروایا کرتا تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے انہیں آگ میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا۔ اب ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی جسے مہینوں تک جلایا گیا۔ یہ آگ اس قدر خطرناک تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اٹھتا تو وہ مر جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ہر طرح کی آزمائش میں ڈالا، لیکن وہ پیغمبر جن کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر آفت اور ہر بلا سے محفوظ رکھ ان کی آزمائش تو کی، لیکن ان کا بال بھی بکا نہیں ہونے دیا۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی برکت تھی کہ یہ آگ گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بکا نہ ہو سکا۔ جب نمرود نے یہ دیکھا، اس کے بعد اپنی ساکھ، اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بدر کر دیا۔ یعنی یہ نور محمد کا صدقہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے نمرود سے محفوظ رہے، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی پیشانی میں موجود رہ کر نمرود کی آگ میں بھی کود پڑا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کو مکے کی ویران سرزمین پر چھوڑ آؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبہ تعمیر کیا، جو کہ طوفان نوح کے بعد غائب ہو گیا تھا، بہہ چکا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا گیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ پوچھو ابراہیم کیا چاہتا ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ پیغمبر جو اس کائنات کے آغاز سے ہیں اور انتہا تک رہے گا، اس کو میری نسل میں بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی
اور یہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کر دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قربانی طلب کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹایا گیا اور آزمائش میں کامیاب ہوئے، تب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی میں موجود تھا، اور اسی نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو ان کی گردن پر چلنے نہیں دی۔ اس قدر تیز چھری جو پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہ چل سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمد کو یہاں محفوظ رکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے وقت چھری کے نیچے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد مکہ ہی میں آباد ہو گئے، اور ان کے دوسرے بیٹے کیدار نے عرب میں اپنی ریاست قائم کی، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور نور محمد اپنی منزلیں طے کرتا گیا۔ پھر 3000 سال بعد یہ نور مکہ کے سردار ہاشم کی پیشانی میں چمکا، جن سے یہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو ملا۔ یہ نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں موجود تھا، اور اسی نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بہت نوازا۔ ان کی شخصیت ایسی روبدار اور ایسی باکردار اور ایسی وفادار شخصیت تھی کہ مکے کا ہر سردار، ہر خاص و عام ان کا عاشق، ان کا گرویدہ تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سردار جب ان کو دیکھتے تو خود بخود تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کا ہی روب تھا۔ جب ابرار نے مکہ پر حملہ کیا تو وہ ہر بستی کو تباہ کرتا آیا، لیکن جب حضرت عبد المطلب اس کے سامنے گئے تو وہ تعظیم میں کھڑا ہوا۔ اس نے حضرت عبد المطلب سے مکالمہ کیا اور ان کی تمام مطالبات تسلیم کرتے ہوئے ان کے اونٹ واپس۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمد ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، ان کی پیشانی میں منتقل کر دیا۔ جب یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب سے ان کی قربانی طلب کر لی، یعنی نور محمد ایک بار پھر چھری کے نیچے آیا۔ حضرت عبد المطلب نے چھری کو حضرت عبداللہ کی گردن پر رکھا، لیکن عین موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی سب سے برگزیدہ کائنہ کو بھیجا، جس نے قرآن دازی کے ذریعے 100 اونٹوں کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیشانی میں تھا، یعنی حضرت عبداللہ کو ایک بار پھر چھری کے نیچے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ پاک سے ہوئی، اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے، اور واپسی پر جب ان کی حالت خراب ہوئی، شام کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، تو وہ بیچ راستے مدینے میں ٹھہر گئے، اور یہیں پر ان کا وصال ہوا، اور وہ وہیں پر مدفن ہیں۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ معزز ناظرین، آج کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمد کو تخلیق کیا۔ اس کے بعد نور محمد کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں بطور امانت رکھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے تو کیسے نور محمد محفوظ رہا، اور ان کی توبہ اسی نور کے صدقے قبول کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت شیس علیہ السلام شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے، اور اپنے بھائی عابیل اور قابیل کے جیسے نہ بنے، اور نور محمد کی حفاظت کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب دنیا تباہ ہو گئی تو نور محمد کے صدقے کیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کشتی پر محفوظ رہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نور محمد کے صدقے آگے نمرود سے محفوظ رہے، اور انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نسل میں لکھوایا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرت ابراہیم کی آزمائش کی اور نور محمد کو چھری کے نیچے حضرت اسماعیل کی پیشانی میں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے دوسری بار نبی کے نور کو چھری کے نیچے لٹایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کے صدقے
حضرت عبداللہ کی زندگی کو محفوظ رکھا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بالآخر اس سانچے میں ڈال دیا گیا جس کے لیے اس کی تخلیق کی گئی تھی۔ اب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو کس طرح بنایا، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ